نحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وألماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. رواه أبو داود والترمذي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. رواه أبو داود والترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ترمذی شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی برکت سے لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے. انسان کو جنت میں لے جانے والے اعمال بہت، لیکن وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، یہ سوال کیا. نماز بھی جنت میں لے جانے کے اسباب میں سے ایک عظیم ترین سبب ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی برکت سے لوگ جنت میں جائیں گے. حج اور عمرے کی برکت سے لوگ جنت میں جائیں گے. ذکر اور تلاوت کی برکت سے لوگ جنت میں جائیں گے. توبہ و استغفار کی برکت سے لوگ جنت میں جائیں گے. صدقہ و خیرات کی برکت سے لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: تقوی اللہ وحسن الخلق. یہ دو صفات ایسی صفات ہیں کہ جن کی برکت سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ مؤثر اور مفید عمل ہے جس کی برکت سے لوگ جنت میں جائیں گے. کیا؟ تقوی اللہ، کہ بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے. تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے، متقی و پرہیزگار بن کر کے جیے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام و اوامر کو پورا کرے اور پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور اس کے نواہی و زواجر سے بچے اور بچتے رہنے کی فکر میں لگا رہے، اسی حال میں دنیا سے چلا جائے. احکام و اوامر یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سامان اور سبب بنتے ہیں. اور نواہی و زواجر وہ امور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، جن کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں. تو بندہ اس فکر کے ساتھ جیے کہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے چھوٹنے نہ پائے اور اللہ کی مقرر کردہ کوئی حد مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے.
اس فکر کے ساتھ جیے اور اسی فکر کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. یہ ہے تقوی کی حقیقت. اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے جو کام ہے اس کو کرے اور کرنے کا اہتمام کرے، اور ناراض اور ناخوش کرنے والے جو کام ہے اس سے بچے اور بچنے کی فکر میں لگا رہے. یہ ہے تقوی. اور دوسری کیا بتایا؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق آج عام طور پر یہ دونوں صفات سے ہم خالی ہیں. نہ ہمارے اندر تقوی ہے، نہ ہمارے اندر اچھے اخلاق ہیں. جبکہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں بہت ہی مفید اور مؤثر عمل یہ دو ہیں: تقوی و پرہیزگاری اور اچھے اخلاق، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ. اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن الخلق، مراعات الخلق مع مراعات الحق. یہ ہے اچھے اخلاق. مراعات الخلق مع مراعات الحق، اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالی کی مخلوقات کے ساتھ دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر معاملہ اور برتاؤ کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ غمخواری اور غمگساری سے پیش آنا. یہ ہے اچھے اخلاق. حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ. حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں دوحہ بینک سے لون لینا چاہتا ہوں. آپ میری گارنٹی لے لیں، میری ضمانت لے لیں. اب آپ کے پاس یہ شخص آیا ہے، ایک امید لے کر کے آیا ہے اور ضرورت مند ہے. اگر آپ اس کی اس بات کو نہیں مانیں گے، اس کی گارنٹی نہیں لیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی ضرورت دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ پریشان حال ہے، پریشان ہی رہے گا. لیکن اگر آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو، کسی کا سہارا مت بنو. اب اگر آپ اس کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی یہ بات مانتے ہیں اور اس کی گارنٹی لیتے ہیں، اور آپ کی ضمانت اور گارنٹی پر اس کو سودی قرضہ لے لیتا ہے، تو اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، اس کی دلجوئی آپ نے کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ضائع ہوا. اللہ تعالیٰ نے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے اور سہارا بننے سے منع کیا، روکا. لہذا یہاں اس کی دلجوئی نہیں کی جائے گی. اور اگر آپ کہہ دیتے ہیں سوری میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ گناہ ہے، تو اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن یہ بد اخلاقی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دل رکھنے میں اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنا. لیکن خلق اللہ کی ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ وہیں تک کیا جائے گا جہاں تک اللہ کا کوئی حق نہ ضائع ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. یہ ہے مدارات الخلق مع مراعات الحق، اچھے اخلاق. ایک اور مثال لیجیے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھ کو پینے کی لت لگی ہوئی ہے، شرابی ہے، پینے کی لت لگی ہوئی ہے اور نشہ چڑھا ہوا ہے، جیب خالی ہیں، پلیز ذرا 10 ریال دے دیں، 20 ریال دے دیں. اب اگر اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور حکم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو نامراد مت واپس کرو، اس کو خالی ہاتھ واپس مت کرو. ایک امید لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. کیا یہاں اس کی دلجوئی کی جائے گی؟
اس کا دل رکھا جائے گا، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے جائیں گے؟ یہاں نہیں دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تعاون علی الاسم ہے. یہاں اللہ تعالی کے ناراض ہو جائیں گے، ان کا حق ضائع ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک آدمی آیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور بھوک مٹانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پلیز 10 ریال دے دے، میں کھانا کھا لوں. آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ جیب سے نکالیے اور 10 ریال دے دیجیے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مدارات الخلق مع مراعات الحق. اگر آپ وہ شرابی ہے، آپ نے اس کو 10 ریال دے دیا تو گویا کہ گناہ کے کام میں آپ نے اس کا تعاون کیا، اس کی دلجوئی تو کی، اس نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام آپ نے کیا ہے. ایسی دلجوئی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اس کو خوش اخلاقی نہیں کہیں گے، اس کو بد اخلاقی کہیں گے. ایک اور مثال لیجیے. کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 2 اجنبی مرد عورت، اجنبی مرد عورت کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی مرد عورت کہتے ہیں جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا، جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہو، کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو. جیسے ایک عورت ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہے، ابھی آپ کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس سے رشتہ ختم ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے اجنبی ہیں، وہ آپ کے لیے اجنبی. چچا زاد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ یہ دونوں آپس میں اجنبی ہیں. چچا زاد بھائی بہن آپس میں کیا ہیں؟ اجنبی. ماموں زاد بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اجنبی ہیں. سالی ہے، جب تک اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی بہن آپ کے نکاح سے نکل جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے نا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اجنبی ہیں. تو وہ 2 اجنبی مرد عورت جن کا آپس میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ جوان ہیں اور الیک سلیک سے خطرے میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو وہاں منع کیا گیا ہے کہ نہ تو مرد ایسی عورت کو سلام کرے، اور اگر مرد نے سلام کر لیا ہے تو عورت اس کا جواب نہ دے، اور نہ عورت ایسے مرد کو سلام کرے، اور اگر عورت نے سلام کر لیا ہے تو مرد اس کا جواب نہ دے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کر لیا ہے تو اس کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو واجب کے چھوڑنے والے قرار پائیں گے، گناہ گار ہوں گے. لیکن یہاں مسئلہ الگ ہے. حالانکہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ اس کو جواب نہ دیں تو کتنی بد اخلاقی کی بات. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے. یا آمنا سامنا ہوا، آپ نے سلام نہیں کیا اس کو، بڑا بد اخلاق آدمی ہے، دیکھو سلام تک نہیں کیا. کہتے نہیں کہتے، لیکن ایسے موقع پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینے سے منع کیا گیا. کہاں؟ جہاں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو. اس لیے کہ راہ و رسم قائم ہوتی ہے سلام ہی سے. کیا؟ راہ و رسم قائم ہوتی ہے، تعلقات استوار ہوتے ہیں، راہیں ہموار ہوتی ہیں، اور بات آگے بڑھتی ہے. کس سے ابتدا کسے ہوتی ہے؟ سلام سے ہوتی ہے. اجنبی ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، ایک نے دوسرے کو سلام کر لیا تو دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، میلان پیدا ہو جاتا ہے. دوبارہ اگر سلام ہو گیا کسی موقع پر تو آدمی صرف سلام کا جواب دینے پر اکتفا نہیں کرے گا، خیریت بھی پوچھ لے گا کیسے ہیں. اور اگر پھر کبھی سلام ہو گیا تو فون نمبر بھی لے لیں گے کہ آپ بہت یاد آتے ہیں، ذرا فون نمبر دے دیجیے. اب یہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینے سے منع کیا گیا ہے. اس کو بد اخلاقی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دلجوئی کرنے میں، سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے میں اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے. کیوں؟ آدمی کے گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ. اسی لیے حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ مدارات الخلق مع مراعات الحق.
حق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں مل جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر ہیں، سب سے بلند معیار پر ہیں. ایسا با اخلاق آدمی نہ ان سے پہلے کائنات میں پیدا ہوا ہے اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا. اور یہ سرٹیفکیٹ ہم نے نہیں دیا ہے، آپ نے نہیں دیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں دیا ہے، بلکہ ان کے خالق و مالک نے یہ سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بلند سے بلند تر معیار پر ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر کہی؟ جب کفار مکہ ان کو مجنون کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو پاگل ہیں. اور پاگل اور دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو 360 کے پجاری تھے ایک کی عبادت و بندگی کی دعوت دی تھی. 360 کے پجاریوں کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کو پاگل اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا. اور پاگل اور دیوانہ کہنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم 360 کی ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو یہ 360 مل کر کے ہماری ساری ضرورتیں نہیں پوری کر پاتے، ہماری ساری مشکلات کو نہیں ختم کر پاتے، ہمارے سارے مسائل کو حل نہیں کر پاتے، تو ایک اللہ کیا کر پائے گا؟ یہ 360 سب کچھ نہیں بنا پا رہے ہیں تو ایک اللہ سے کیا بنے گا؟ یہ پاگل پن اور دیوانہ پن نہیں ہے. تو کہتے تھے انک لمجنون، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر کے فرمایا اپنے رب کے فضل سے، اس کی نوازش سے، اس کی عطا اور مہربانی سے آپ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. انک لاجرا ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازش ہے اور نوازش کی ایسی بارش ہے جو کبھی منقطع ہونے والی، رکنے والی، تھمنے والی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند معیار پر ہیں. آپ جیسا با اخلاق آدمی نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ آپ کے بعد قیامت تک پیدا ہوگا. کتنے با اخلاق تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی والدہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. اور جب وقف کیا تھا خدمت کے لیے تو کتنی عمر تھی؟ 10 سال عمر تھی. اور انہوں نے مسلسل کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال خدمت کی. جب خدمت کے لیے وقف کیے گئے تو 10 سال کے تھے اور 20 سال کی عمر تک مسلسل نبی کی خدمت میں رہے، مسلسل نبی کی خدمت میں رہے. کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. سفر میں بھی خدمت کی ہے، حضر میں بھی خدمت کی ہے، خلوت میں بھی ساتھ رہا ہوں، جلوت میں بھی ساتھ رہا ہوں، خوشی میں بھی ساتھ رہا ہوں، غم میں بھی ساتھ رہا ہوں، اچھے حالات میں بھی ساتھ رہا ہوں، برے ناموافق ناسازگار حالات میں بھی ساتھ رہا ہوں. لیکن میری کسی نقل و حرکت پر اللہ کے نبی نے کبھی اف نہیں کہا. یہ ناگواری کے اظہار کے لیے، ناگواری کے اظہار کے لیے سب سے ہلکا سا لفظ ہے اف. جب کسی کی کوئی بات ہم کو اچھی نہیں لگتی، کسی کا کوئی انداز ہم کو اچھا نہیں لگتا،
کسی کی کوئی حرکت ہم کو اچھی نہیں لگتی، ہم کہتے اف. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سالہ لمبی مدت میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کسی عمل پر، میرے کسی قول پر اف تک نہیں کیا، یعنی کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. اور کہتے ہیں وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ، اور میں نے کوئی کام کیا تو پوری 10 سالہ زندگی میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ بات کیوں کی، کبھی نہیں. اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی میں جس کام کے لیے وقف کیا گیا تھا، میری جو ذمہ داریاں تھیں، اگر میں نے اپنی اس ذمہ داری کی نبھانے میں کوتاہی کی ہے، کوئی کام میرے ذمے لگایا گیا میں نے اس کو نہیں کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر پوچھا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا تھا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجا، میں باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ انس ابھی آئیں گے، اور بچوں میں کھیلنے لگے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار میں گھنٹوں گزار دی اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی اف کہا، نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مارا، اور کوئی کام کرنا تھا نہ کرنے پر پوچھا تک نہیں کہ کیوں نہیں. یہ بتائیے اس سے اونچا اور کوئی درجہ ہو سکتا ہے اخلاق کا؟ اس سے اونچا اور کوئی درجہ اخلاق کا ہو سکتا ہے؟ جب انس کو نہیں روکتے ٹوکتے تھے تو ابو بکر کو کیا روکتے ٹوکتے؟ جب انس کے ساتھ بد اخلاقی سے کبھی نہیں پیش آئے تو دوسرے صحابہ جو بڑے تھے ان کے ساتھ کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود واقعہ کہتے ہیں كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی، ہم لوگ تو سو پہنے ہوئے نا، اس وقت تو اس طرح کا اہتمام تھا نہیں، نیچے بھی لنگی کے طور پر ایک چادر باندھ لی جاتی تو اوپر ایک سر چادر اوڑھ لی جاتی تھی جیسے احرام کا کپڑا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی اور اس کا جو حاشیہ تھا، اس کا جو کنارہ تھا وہ موٹے سوت سے بنا ہوا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیوخ بشت پہنتے ہیں تو اس بشت میں کنارے کنارے تار سے کام بنا رہتا ہے نا. وہ کپڑا تو بہت ہلکا ہوتا ہے لیکن اس کی جو کناری بنی رہتی ہے وہ 4 انگل چوڑی اور 8 انگل چوڑی، وہ کافی بھاری ہوتی ہے، وزنی ہوتی، اگر جسم پر رگڑ پڑ جائے تو نشان پڑ جاتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر تھی. ایک دیہاتی صحابی گاؤں کے رہنے والے غیر مہذب آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جو چادر تھی اس کو یوں پکڑا، اب یہاں تو سر پہ ہے نا، وہ یہاں سے تھی، یوں پکڑا اور زور سے کھینچا، یوں پکڑا اور زور سے کھینچا. اور ایسا نہیں کہ زور سے کھینچ کے چھوڑ دیا، نہیں، کھینچ کر کے رکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پر میری نظر پڑی تو گہرے نشان پڑے ہوئے تھے، اتنی تیز انہوں نے کھینچا. فجذبه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء بشدة غلظته. گہرا نشان پڑا ہوا تھا، اتنی تیز کھینچا. اور اس کے بعد کہتے ہیں یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، یہ بھی گستاخانہ انداز ہے. اے محمد، آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے آپ اس میں سے مجھ کو دیجئے، مجھ کو دلوائیے اس میں سے، یعنی آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے، لہذا اس میں ہمارا حق، ہم کو دلوائیے. بتائیے ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جو کر سکتے وہ کر لیتے، جو کر سکتے وہ کر لیتے.
اور اگر شیخ تمیم ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی وہاں تک پھٹک ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ امام الانبیاء خاتم الرسل رحمت للعالمین ایک دیہاتی غیر مہذب اس طریقے سے آ کر کے نبی سے مل رہا ہے۔ وہ صرف نبی نہیں تھے، حاکم بھی تھے، قائد بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، سب کچھ تھے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسکرا کر کے دیکھا، بجائے اس کے کہ ڈانٹتے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے پکڑو نالائق کو باندھ دو، یہ کر نہیں، آپ نے ان کو مسکرا کر کے دیکھا، اور جو ساتھ میں رہے ہوں گے ان سے کہا کہ ان کو اتنا اتنا دے دو، ان کو اتنا اتنا دے دو، ان کو اتنا اتنا دے دو۔ اس سے اونچا بھی کوئی اخلاق ہو سکتا ہے؟ اس سے اونچا بھی اخلاق کا کوئی درجہ ہے؟ طائف میں گئے، وہاں کے بڑوں نے اپنے علاقے کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ ہر چہار جانب سے پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا جسم خون سے لت پت ہو گیا، آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی، اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ بیٹھ گئے، زخموں کی تاب نہ لا کر، زخموں سے چور چور ہو کر آپ بیٹھ گئے۔ پھر وہ آتے تھے اور دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی حدود سے باہر آئے تو پھر ان اوباشوں سے جان چھوٹی۔ جبریل علیہ السلام آئے، سلام کیا، ایک اور فرشتے آئے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کے نظام پر مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر انہوں نے سلام کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان بدبختوں کو پیس دوں، اس لیے کہ طائف وہ پہاڑوں کے درمیان آپ کی آبادی، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور اہل طائف دونوں پہاڑوں کی چکی میں پیس اٹھائیں۔ سوچئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ نہیں کیا، انجانے میں کیا۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کا حال بیان کر رہے ہیں، اور میں آپ کی بیان کو سن رہا تھا اور بیان کرنے کی جو کیفیت تھی میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ضربہ قومہ فأدموہ، کہ قوم نے ان کی پٹائی کی اور ان کے پورے وجود کو خون سے لت پت کر دیا۔ اور نبی کا کیا حال ہے؟ یمسح عن وجہہ الدم ویقول اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، وہ اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے ہیں، اپنے جسم سے خون کو پوچھ رہے ہیں، خون پورے جسم سے بہہ رہا ہے، خون کو پوچھ رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں، انجانے میں یہ کام کر رہی ہے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، حاضرین بھی تھے آپ کے ساتھ، ایک صاحب آئے، سامنے سے آئے
اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ ای العمل افضل، ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے کام تو بہت ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو، حج اور عمرہ کرو، ہجرت اور جہاد کرو، ذکر اور تلاوت کرو، بہت سارے کام ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل اور سب سے اونچا کون سا عمل ہے وہ مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن الخلق، کرنے کے جتنے کام ہیں ان میں سب سے اونچا اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر کام یہ کہ اپنے اخلاق کو عمدہ اور اچھا بنا لو، اپنے اخلاق و عادات کو سنوار لو، اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر بنا لو، حق اللہ کی رعایت کے ساتھ، خلق اللہ کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ، اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے خیر خواہ بنو، لوگوں کے غمخوار بنو، لوگوں کے غم گسار بنو، لوگوں کی دلجوئی کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو سہارا دو، یہ سب سے اچھا کام۔ حضرت اعلیٰ ابن شخیر کہتے ہیں کہ وہ سامنے سے اٹھے، گھوم کر کے دائیں سے آئے، گھوم کر کے دائیں طرف آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے اچھا اور سب سے اونچا کون سا کام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن الخلق۔ پھر وہ وہاں سے اٹھے اور سامنے سے گھوم کر کے بائیں سے پھر آئے، بائیں سے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، آپ نے فرمایا حسن الخلق۔ پھر وہاں سے اٹھے پیچھے آئے، پیچھے آ کر کے پیچھے کی طرف سے کہا یا رسول اللہ ای العمل افضل، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لک لا تفقہ، کیا ہو گیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق یہ سب سے بہتر ہے، اور حسن خلق وَهُوَ أَلَّا تَغْضَبْ إِنِ اسْتَطَعْتَ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اگر تم غصے پر قابو پا لو۔ جیسے آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، چیزیں ہوتی ان کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، خود اپنا نقصان کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں جو اس کی شریک حیات ہے، 40 سال سے 50 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے 10-5 بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، اپنا گھر اجاڑ دیتا ہے، اپنے پیر میں کلہاڑی مار دیتا ہے غصے میں آ کر کے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن الخلق، اور اگر تم غصے کو کنٹرول میں کر سکتے ہو، غصے کو قابو میں کر سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو، اس لیے کہ اخلاق، حسن اخلاق بغیر غصے کو قابو میں کیے ہوئے تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو صحابی نے 4 مرتبہ گھوم گھوم کے پوچھا اور چاروں مرتبہ کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسن خلق یہ کتنی اہم ترین صفت ہے اور کتنا اونچا اور بلند ترین عمل ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ ایک شخص ہے وہ دن بھر روزے رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے، نہیں، ہر دن روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اور رات بھر تہجد پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی دن پڑھ لیا آنکھ کھل گئی، نہیں، پابندی سے دن میں روزے رکھتا ہے اور پابندی سے رات میں نفل اور تہجد پڑھتا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہوگا اس کا، کتنا اونچا درجہ ہوگا اس کا۔ ایک شخص ہے نہ وہ روزوں کا اتنا اہتمام کرتا ہے نہ تہجد کا پابند ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو نہ تو تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور نہ روزوں کی پابندی اس کے یہاں نفلی روزوں کی،
لیکن اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں. اور یہ شخص جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے، فرمایا وہ درجے میں، مقام و مرتبے میں اس سے کم نہیں ہے. آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے ان لوگوں کے مقام و مرتبے سے آگے نکل جاتا ہے جن کے اخلاق تو اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن روزوں کا اہتمام بہت ہے ان کے یہاں، تہجد اور نوافل کی پابندی بہت ہے. تو تہجد وغیرہ کی پابندی سے، روزوں کے اہتمام سے اس کا جو مقام و مرتبہ اور درجہ ہے، حسن اخلاق کی برکت سے آدمی اس سے آگے نکل جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، اعمال تولے جائیں گے، ہمارے نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہوگا. اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. تو اعمال تولے جائیں گے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، تو سب سے وزنی جو عمل ہوگا، سب سے وزنی اور بھاری عمل جو ہوگا، جو نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے میں بہت مؤثر ہوگا، وہ حسن خلق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں اپنے نبی کی تعریف نہیں کی کہ آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں. نمازیں تو آپ بہت پڑھتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. روزوں کا بھی آپ کے ہاں بہت زیادہ اہتمام تھا، اور صدقہ و خیرات تو سخاوت کا دریا بہتا تھا، جیسے باد بہاری چلتی ہے. لیکن تعریف اللہ نے کس کی؟ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اخلاق کے اونچے سے اونچے معیار پر فائز ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اور تعریف فرمائی. تو ہمیں بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری عادات اچھی ہوں، ہم حق اللہ کی رعایت کے ساتھ خلق اللہ کی دلجوئی کرنے والے بنے، خلق اللہ کے کام آنے والے بنے، خلق اللہ کے خیر خواہ بنے، ان کے ہمدرد بنے، ان کے غمخوار اور غمگسار بنے. اور ہماری یہ دلجوئی، ہماری یہ خیر خواہی و ہمدردی صرف مسلمانوں تک نہ رہے، صرف انسانوں تک نہ رہے، بلکہ جانوروں میں، جانوروں، حیوانات، نبات، سب کے ساتھ، حتیٰ کہ چیونٹی تک بھی. ہمارے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ، بدکارہ، فاحشہ، پیشہ ور زانیہ، اس نے کتے کو دیکھا کہ پیاس سے وہ تڑپ رہا ہے، اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس نے محسوس کیا کہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دیا، پانی پلا دیا. وقت کے نبی کے ذریعے سے اس کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ بھی حسن اخلاق ہے. اور اس کے برعکس ایک خاتون ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، ذکر و اوراد کا اہتمام کرتی، لیکن بلی پال رکھا ہے، وقت پر اس کو کھانا پینا نہیں دیتی اور نہ چھوڑتی ہے کہ وہ خود جا کر کے اپنا کھانا پینا دیکھ لے. وقت کے نبی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ عورت باوجود ہے کہ صوم و صلات کی پابند ہے لیکن خلق خدا کو ستاتی ہے، اس کے حقوق ضائع کرتی ہے، لہذا یہ جہنم میں جائے گی. نماز کام نہیں ہے، روزہ کام نہیں آیا، ذکر و تلاوت کام نہیں آئی. تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ مؤثر عمل کون سا ہے؟ تقوی. تقوی اور حسن خلق. اور حسن خلق کسے کہتے ہیں؟ کہ خلق اللہ، حق اللہ کی رعایت کے ساتھ ساتھ خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے تھے، دعا کرتے تھے.
مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کہتے تھے اللہم اہدینی لاحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے دے. لا یہدی لاحسنھا الا انت، مجھے با اخلاق آپ ہی بنا سکتے. واصرف عنی سیئھا، اور ہر قسم کی بد اخلاقی کو مجھ سے دور کر دیجیے، مجھ کو ہر قسم کی بد اخلاقی سے بچا لیجیے، اور بد اخلاقی سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام سے یہ دعا کرتے تھے. اور یہ بھی دعا ثابت ہے اللہم احسنت خلقی، اے اللہ آپ نے میری شکل و صورت اچھی اور عمدہ بنائی ہے، اعضاء کے اندر تناسب ہے، میری قد و قامت، جس طرح آپ نے میرے ظاہر کو اچھا اور پیارا بنایا ہے، میرے باطن کو بھی اچھا اور پیارا بنا دیجیے، میرے باطن کو بھی عمدہ اور پسندیدہ بنا دیجیے. یہ دعا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو سنوارنے اور بنانے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.